بلال بھائی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں حکم حضرت فرمائیے۔ امیر عبدالقدیر اوان صاحب سے۔ جی بسم اللہ۔ حضرت جی میری ایک گزارش یہ ہے کہ اطمینان سکون اس کی گہرائی سمجھا دیں۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ مشاہدہ میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والے جس حال میں بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، چہروں سے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ یار محمد علی کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر I'm 41۔ یار اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے، تیرے ماں باپ کو اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے ایسا محمد علی پیدا کیا ہے، تیرے مرشدوں کو قیامت تک جو ہے وہ اجر ثواب دے جنہوں نے کیا بچہ پیدا کیا یار، کیا سوال پوچھا اس نے حضور اقدس۔ محترم کا سوال ہے کہ کیفیات کو بیان کریں۔ ہائے ہائے ہائے۔ واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا جو کسی کیفیت کو بیان کر سکے۔ کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیفیت محسوس کی جا سکتی تعریف ہے، کی جا سکتی ہے، بیان نہیں ہو بیان سکتی، نہیں ہو سکتی۔ الفاظ نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کو بیان کر سکیں۔ لیکن جیسے ہم کو کچھ ہی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ متوجہ اللہ ہونا، جی۔ اب ہم جب بحیثیت مسلمان اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ایک باعمل زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں اس راہ میں اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے فوز و عظیم، یعنی یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جسے تم ماپ نہیں سکتے۔ بہت بڑی سے مراد قرآن کریم کی یہی ہوگی مخلوق کے لیے کہ تمہارے اندازے سے زائد ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے قرب الہی کی۔ اللہ سے قریب ہونا، اب جنت کا مانگنا، جنت کا چاہنا، اس کی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گی، لیکن اگر جنت مقصد کو دیکھ لیا جائے تو بندہ اصل سے ہٹ گیا۔ یا اللہ، تو مقصد تو بات اللہ کی ہوئی نا جی، کیا نازک بات کی ہے۔ تو پھر جنت ان کی جگہ ہوئی جن پر اللہ راضی ہوا، تو فوز و نظیم۔ اب جب اللہ کی رضا بلال بھائی نصیب ہو تو اس سے آگے بات آئے گی قرب کی۔ کیا بات ہے۔ تو جب بات قرب کی آئے گی تو متوجہ اللہ ہوں گے، تو سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے موت کا۔ میں نے ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ جو اس وقت نزا میں بڑے بڑے تکڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے وجود کام جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اتفاق ہوا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو اس کی راہ میں گردن کٹاتا ہے اس ایمانی رشتے سے، قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیا چاہیے، وہ کہے گا بار اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، جو لذت تیرے نام پر گردن کٹانے کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، پھر شہادت ملے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ کہ بندہ اس حتمی کی زندگی کا انقطاع آ جائے، لیکن بندہ حق پر عمل کرے، زیادتی نہ کرے، نکلے نہیں۔ ہم اپنی سوچ یا خواہش کو دوسرے پر نافذ یا تھوپنا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ جو تبلیغ کا ہے بعمل ہو، لوگ اسے دیکھ کر فالو کریں۔ کیا بات ہے۔ جب ہم اسی کیفیت کو اپنے حال پر دیکھیں گے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ حال پڑ گیا تو بڑا مقام ہے، جسے حال پڑ گیا تو اپنے مقام سے جاتا رہا۔ مغلوب الحال جو ہے وہ تو احکامات سے باہر ہوگا جب تک ہوش نہ آئے، جب تک ہوش نہ آئے، مکلف حصوں سے نکل گیا۔ تو بڑی بات یا جو بڑا حصہ ہے وہ ضبط ہے۔ تو جو موضوع یا جو بات عزیز نے کی ہے سکون کی، اللہ کریم نے جہاں جو حکم عطا فرمایا ہے اس کی بعین ہی اور اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ صرف سکون کی بات کرو گے تو سکون خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ سکون مقصود کر لو گے تو بنیاد سے ہل جاؤ گے۔ واہ واہ۔ جدھر مانگنا اللہ کو مانگو، نسبت جہاں درکار ہے جہاں مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اس رشتے کو مانگو جو امتی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو سمجھ آئی کہ جو انکار کفر کر رہا ہے اس کی زندگی کو بھی جو صفت رحمانیت مستفیض کر رہی ہے، آپ کی ذات اقدس کو اللہ نے رحمت کا سبب بنا دیا۔ لیکن جو کامیابی ہوگی جب بات حتمی آئے گی تو ایمان درکار ہے۔ تو پھر اس کیفیت میں کہ آپ مطمئن رہیں، اس میں آپ کو عدل پر رہنا ہے، اور عدل کہتے ہیں کسی شے کا عین مقام پر ہونا۔ ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ کر ہونا۔ جب ہر شے کو عدل پر لاؤ گے تو ترازو ڈولے گا نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر جیسے بھی حالات میں گردن بھی کٹے گی یہاں پھر بھی سکون ہو، گردن بھی کٹے گی پھر بھی یہاں سکون ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت یہ جو ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر جو کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
میں نے عرض کیا جی کہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے سوال کیا کہ ذکر کی اقسام، ہر سال عمل ذکر کے کسی نہ کسی درجے پر ہے، ٹھیک، چونکہ عبادت ہے، نیکی عبادت ہے، اور ہر اپنے اپنے سے میں یہ جو قلبی ذکر ہوتا ہے اس میں صوفیاء کرام کوشش کرتے ہیں کہ سالک کے ساتھ محنت کی جائے کہ وہ اللہ اللہ میں اتنا محو ہو جائے اور خیال سے ذکر کرے، کلام سے نہیں، خیال سے ذکر فی کریں۔ نفسک، کلام سے نہیں، لسانی نہیں، فی نفسک۔ یہ کسی خاص وقت کے لیے یا ہمیشہ ہر وقت کے لیے؟ کثیر میں جانے کے لیے ہمہ وقت چاہیے، جی، کثیر عمل کثیر کو پانے کے لیے آپ کو ہمہ وقت چاہیے۔ اس ہمہ وقت کے حصول کے لیے صبح و شام کم از کم جی، ایک وقت مقرر کیا جائے جس میں اللہ کی یاد اور بالکل متوجہ ہو کر ہر شے کو چھوڑ کر، جیسے وتپتل علیہ تپتیل، ہر شے مؤخر ہو، ہاں، مقدم اللہ کی یاد ہو۔ تو جب آپ صبح و شام ذکر کرتے ہیں بالغدو والآصال، قرآن کریم لفظ دیتے ہیں بالغدو والآصال، صبح و شام، لیکن اس کو جب آپ بامحاورہ کرتے ہیں تو پھر صبح و شام علی الدوام کے معنوں میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ صبح و شام شروع کریں، جب آپ پختہ ہوں گے تو دوامی دوام کیفیت اس کو میں ملتا جانا چلا شروع، جائے گا۔ جب دوامی میں جائیں گے تو پھر ذکر کثیر کے معنوں کو پائیں گے۔ کیا